لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس کی وجہ سے تفسیر کا بیان نہیں ہوا تھا. آج پھر جہاں سے یہ سلسلہ رکا تھا وہیں سے آگے پھر بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ سن چکے کہ وہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے پیدا کیا ہمیں، پھر روزی دی، وہی زندگی دے گا، دوبارہ موت کے بعد مارے گا، پھر زندہ کرے گا. اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو اپنی مرضی کے معبود بنائے ہوئے ہو، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے، پیدا کرے، روزی دے، مارے، پھر زندہ کرے؟ تو پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے. جو لوگ کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے. زندہ کرنا، پیدا کرنا، موت دینا،
روزی دینا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ تعالی پاک ہے، کوئی شبہ نہیں۔ یہ جسمانی روزی دنیا کے کھیتوں سے، باغوں سے ملتی ہے، ایمانی روزی اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے۔ زندگی جو دوبارہ ملے گی وہ فیصلے کے لیے، جزا اور سزا کے لیے۔ یہ زندگی فانی ہے، وہ زندگی جاویدانی ہوگی۔ یہ زندگی جسمانی ہے، وہ زندگی شان والی ہوگی، روحانی ہوگی۔ اس لیے ذکر کیا کہ پہلے موت آئے گی، پھر دوبارہ زندگی ملے گی۔ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہارے عقیدے میں بھی تمہارا کوئی بت یہ کام نہیں کرتا، پھر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ مکہ کے کفار خالق پیدا کرنے والا، رزاق روزی دینے والا، زندگی موت دینے والا اللہ تعالی ہی کو مانتے تھے کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ میں نے یہاں واضح کیا تھا، ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جو جان بوجھ کر مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، مسلمانوں کو مشرک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جواب دیا تھا کہ ہم لوگ کسی نبی ولی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، نہ مانتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ نبی ولی کا کمال اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا ہے، کوئی نبی ولی خود سے کمال والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی ابتدا انتہا نہیں ہے۔ مخلوق کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، مخلوق کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب فرق ہو جائیں تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ تو جو لوگ خام خواہ ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین ہیں۔ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی میں ذاتی کمال نہیں مانتا، یہ بات واضح ہے۔ اللہ تعالی شریکوں سے، کمزوریوں سے، مجبوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالی کی شان الآن کما کان، وہ جیسا تھا ویسا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ مخلوق کا کمال قابل فنا ہے، اللہ کا کوئی کمال فنا کے لائق یا قابل نہیں ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ خام خواہ نبیوں ولیوں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں وہ کافر بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، تم نبیوں ولیوں کو بناتے ہو۔ تو یہ اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم کسی نبی ولی کو ہرگز اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی، وہی روزی دیتا ہے۔
حالانکہ آپ بیج ڈالتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، فصل کی حفاظت کرتے ہو، پھر اس کو جناب نکالتے ہو، جھاڑتے ہو، اس میں سے بھوسا الگ کرتے ہو، دانے الگ کرتے ہو، تو آپ کہو گے کہ جی زمین دے رہی ہے، تو زمین نہیں دے رہی، دینے والا اللہ تعالی ہے، زمین کو بنانے والا اللہ نہ چاہے تو زمین اگا سکتی نہیں۔ موت زندگی بھی اللہ ہی دے رہا ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے، کوئی کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ مر سکتا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور ان ظالموں سے مشکوک نہ ہو جائیں، شک والے نہ بن جائیں، بلکہ یقین رکھیں نبی ولی کو کمال اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز میں تاثیر رکھنے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں، اپنی طرف سے کسی کے لیے کچھ مانتے نہیں۔